بلا کے دشت میں دیکھا عجب ہی معجزہ رب کا، کہیں اکبر کہیں اصغر کہیں قاسم کہیں جعفر، 72 چن لیے خود ہی شہادت تشنگی جن کی، بڑا ارمان تھا میرا بلا کے دشت میں ہوتا 73واں سپاہی بن کے میں شبیر کا ساتھی، کوئی بھی شکل مل جاتی ہوا مٹی خلا پانی، نہیں تو شکل انسانی، میرا مقصد میرا مطلب بناتا پردہ زینب، اگر مٹی کا رتبہ مل گیا ہوتا مجھے رن میں، میرے ذروں پہ ہی شبیر اپنے لال کو لاتے، حسین جانا حسین جان حسین جانا حسین جان حسین جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام کربلا سے ہند میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ ناظرین، تو آج اسی موضوع پہ گفتگو کے لیے ہماری بہت خوش بختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک بہت بلند پایہ خطیب، بہت بہترین مقرر، بہت اچھے عالم دین، ایک بہترین استاد محترم جو مدرسہ علمیہ خاتم الانبیاء سے بھی منسلک ہیں، جناب سید وسیع حیدر زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر آپ سے۔ اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ بھی ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ معروف نوحہ خواں منقبت خواں جناب حسین موسیٰ صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں۔ عزائے حسینی کی تاریخی ابتدا واقع کربلا سے پہلے بھی ملتی ہے۔ اس کا ابتدائی تعلق ہمیں ملتا ہے جب اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو ان کے دوسرے بیٹے قابیل نے قتل کر ڈالا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس سنگلاخ علاقے کا سفر اختیار کیا جہاں واقعہ کربلا رونما ہونا تھا، تو وہاں آپ کے پاؤں زخمی ہوئے اور آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا، تو آپ نے پروردگار سے یہ دریافت کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ خداوند متعال نے آپ کو اس جگہ کے اسرار سے منکشف کیا اور آپ کو بتایا کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسہ حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ اس میدان میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے، بہت روئے۔ اس کو آپ تاریخی اعتبار سے عزائے حسینی کی ابتدا کہہ سکتے ہیں جو واقعہ کربلا سے قبل رونما ہوئی۔ گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کریں گے کہ امام حسین کی شخصیت جو ہے وہ محدود نہیں ہے صرف شیعوں تک یا مومنین تک۔ غیر مسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بہت احترام کرتے ہیں رسول اکرم کا، بہت احترام کرتے ہیں ہمارے ائمہ معصومین کا، انہیں مسلمانوں سے شدید اختلاف صحیح جس کی بنیاد پہ کبھی کبھی ان کا ریئیکشن رسول اللہ کی ہجوم میں آ جاتا ہے، لیکن امام حسین کی شخصیت ایسی ہے کہ اس سے ہر وہ شخص جو دین اسلام پہ نہ بھی ہو یا کسی مذہب پہ نہ بھی ہو مگر وہ امام حسین سے بڑی عقیدت رکھتا ہے۔ اس عقیدت کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ ذرا سی روشنی ڈالیے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین۔ سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت اپنی مختلف احادیث میں اپنے اس فرزند کا تعارف کراتے رہیں۔ اس فرزند کی عظمت قرآن مجید نے بھی بیان کی، اور قرآن مجید نے آ کر جو ایک ایسی آیت اپنے اندر رکھ دی کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان سے جب بھی یہ خطاب کرے، جب بھی یہ مخاطب ہو، وہ اس سے ایک چیز کا سوال کرے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے جو بھی اس قرآن پر عمل کرنے والا ہے وہ آئے اور ان شخصیات سے کہ جو رسول کے اہل بیت میں ہیں ان سے محبت کرے، ان کی مودت اختیار کرے۔ یہ مودت اور محبت پروردگار عالم نے ہی مسلمانوں کی نسبت سے اس خاندان کی واجب کی۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ جو مودت اہل بیت، جن افراد کی مودت کو واجب کیا وہ رسول کے قرابت دار تھے، اور جب رسول کے ازواج سے بھی پوچھا گیا، اصحاب سے پوچھا گیا، رسول سے پوچھا گیا، تو آپ نے سر فہرست جو اس وقت موجود افراد تھے ان کے نام بھی بیان کیے کہ ان سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن و حسین۔ علی ابن ابی طالب کے فرزند فاطمہ زہرا کے لخت جگر
امام حسین علیہ السلام آپ مظہر صفات پروردگار ہیں۔ واہ، پروردگار عالم اگر رحیم ہے، پروردگار عالم اگر رحمان ہے، تو یہ رحمان اور یہ رحیم جو پروردگار عالم کی صفت ہے، اور آپ صبح شام مسلمان جو ہیں اس رحمان اور رحیم کے کلمے کو اپنی زبان سے ادا کرتے کیا ہیں، بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی یہ پروردگار عالم کی رحمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کی دو طرح کی رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک مخصوص ہے خاص لوگوں کے ساتھ، اور ایک عمومی رحمت ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، عمومی رحمت یعنی پروردگار عالم وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت اس کائنات میں موجود ہر مخلوق تک پہنچتی ہے۔ کیا کہیں، اب وہ چاہے اس کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو صحیح، یا سجدہ کرنے والا نہ ہو، یہ پروردگار عالم کی شان ہے۔ بے شک، بے شک، اس دنیا کے اندر جو پروردگار عالم کی صفات جس مقام پر جلوہ افروز ہوتی ہیں وہ یہ اہل بیت ہیں، بے شک، وہ یہ معصومین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مظہر رحمت پروردگار ہیں، چاہے وہ خصوصی رحمت ہو چاہے وہ عمومی رحمت ہو۔ اب جب رحمت اس ذات کی وجود اقدس سے پھوٹے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رحمت سے استفادہ کرنے والے مخصوص لوگ ہوں، وہ افراد ہوں جو ان کو مانتے ہوں، وہ افراد ہوں جو ان کا احترام کرتے ہوں، وہ افراد ہوں جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوں۔ نہیں، اس رحمت کے دائرے میں وہ تمام کے تمام لوگ آئیں گے کہ جو بھی اس رحمت اس شخصیت کے قریب آئیں۔ کیا بات ہے، لہٰذا رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حضرت نوح نے بھی کشتی بنائی تھی، اس کے اندر 83 افراد شاید سوار ہو سکے، اس کی گنجائش کم تھی، لیکن حسین ابن علی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، وہ مظہر رحمت پروردگار ہے کہ جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ اس سے فیضیاب ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، اب جب فیضیاب ہوتا ہے تو وہ خود بخود حسین ابن علی کے قریب آتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سبب ہے جب انسان پریشانی کے عالم میں مختلف عقائد رکھنے والے مختلف لوگ اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ جب اپنے خداؤں سے، اپنے بنائے ہوئے وہ افراد کہ جن کو وہ اپنی زبان میں اوتار سمجھتے ہیں، شخصیات سمجھتے ہیں، جب ان سے کچھ ان کو نہیں مل پاتا اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ایک اور بھی ہے، ایک شخص ہے کہ اس کے بارگاہ میں جاؤ، کہ جس کی بارگاہ کو امام بارگاہ کہا جاتا ہے، خصوصاً اس منطقے میں بر صغیر میں۔ اب جب وہ انسان جس کی اولاد نہیں ہے، وہ انسان جس کا کاروبار نہیں ہے، جب اس کی کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ جاؤ امام بارگاہ میں، مسلمانوں کے نبی کا ایک فرزند تھا جسے کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، اب جب وہ وہاں جاتا ہے اور حسین ابن علی سے سوال کرتا ہے اور وہاں سے اپنی مراد کو پوری کر پاتا ہے، جب اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود حسین ابن علی کی طرف کھنچتا ہے، اور جب اس کے سامنے حسین ابن علی کا وہ پورا کا پورا واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے تو خود بخود اس کے دل کے اندر مولا حسین کی نسبت سے ایک خاص محبت، ایک خاص قسم کی، کیونکہ انسان ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب سنتا ہے تو وہ خود بخود امام حسین سے اس کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا جو دربار ہے، جو آپ کا جو مقام ہے، وہ ایسا مقام ہے، ایسا دربار ہے کہ اس میں کسی کے آنے پر پابندی نہیں ہے، ہر قسم کا انسان اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ مسجد کے لیے پابندیاں ہیں لیکن امام بارگاہ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کیا بات، یعنی کسی بھی عقیدے کا شخص وہ اس بارگاہ میں آ سکتا ہے، امام حسین سے گفتگو کر سکتا ہے اور اپنی مرادوں کو اس بارگاہ سے پوری کروا سکتا ہے۔ تو یہی سبب تھا کہ خصوصاً بر صغیر میں ہم جو مختلف مذاہب کے لوگ دیکھتے ہیں، حتیٰ مختلف نظریات، عقائدی نظریات کے لوگ دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو دہریہ کہتے ہیں، انہیں بھی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے جو خدا کا انکار کر رہا ہے لیکن حسین ابن علی کے دروازے پہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہی میرا آپ سے پوچھنے کا مقصد تھا کہ وہ لوگ جو وجود خدا کے بھی منکر ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام سے مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک چیز ہے انسانیت، وہ جب انسانیت، اگر انسان کے اندر انسانیت باقی ہو تو وہ خود بخود ایک
مظلوم کی طرف اس کا جھکاؤ پایا جائے گا اس کی ذات میں۔ بالکل ایسے ہی۔ اگر انسان کے اندر انسانیت ہو اور سامنے والا اس کے اوپر کوئی احسان کر دے تو وہ اس کی انسانیت اسے مجبور کرے گی کہ جا کر شکریہ ادا کرو۔ اب جب وہ خالی ہاتھ وہاں پر پہنچتا ہے اور اپنی جھولی بھر کر واپس نکلتا ہے کیا تو اس کی انسانیت اس سے یہ کہتی ہے کہ اس ذات کا شکریہ ادا کیا جائے۔ یہ شکریہ کسی مذہب، کسی قوم، کسی خطے سے تو تعلق نہیں رکھتا، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور عقل بھی انسان کی یہی کہتی ہے، عقل بھی انسان کی یہی حکم کرتی ہے کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی اچھا کرے تو تمہیں بھی اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، شکریہ کہنا ہے۔ لہٰذا آج ہر کائنات کا ہر وہ انسان جو حسین کی بارگاہ سے اپنا رب جوڑتا ہے اور اپنی مشکلات کو جب وہاں سے ان کا حل پا لیتا ہے تو خود بخود اس درگاہ سے اس کے اندر انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت گفتگو آغا نے اس وقت فرمائی اور بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے آغا کی گفتگو سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ہمارے ملک پاکستان کے ایک بہت مشہور مصور صادقین صاحب جو خود نقوی سادات تھے، امروہہ سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ کی کیلیگرافی کی ایک اسلامی خطاطی کی ایک ایگزیبیشن تھی جس کے اندر اس وقت کے حکمران جو ہیں وہ تشریف لائے، تو انہوں نے آپ سے ایک جملہ کہا کہ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ آپ کس کو زیادہ بڑا ظالم سمجھتے ہیں، چنگیز خان کو یا یزید کو؟ تو صادقین صاحب چونکہ امروہہ سادات سے تعلق تھے، در مکتب اہل بیت سے تعلق تھا، تو جواب بڑا خوبصورت دیا، اور آپ کی بات کی ہی تاثیر ہے اس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں فرق یہ ہے کہ چنگیز خان نے انسانوں کو قتل کیا اور یزید نے انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو آغا اسی سے میں اپنا اگلا سوال جو ہے وہ اسی حوالے سے کروں گا کہ بر صغیر جس میں کہ ہم آباد ہیں، جو کہ ایک زمانے میں متحدہ ہندوستان تھا، پھر برٹش انڈیا ہو گیا اور اس کے بعد پھر تقسیم ہند ہو گئی، لیکن جس زمانے میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے 61 ہجری، تو اس وقت بھی ہندوستان باقاعدہ ایک ہندو ایک قوم کی حیثیت رکھتے تھے، ایک ملک کی حیثیت رکھتے تھے۔ عرب سے یہاں تک تجارت ہوتی تھی، کیونکہ ہمیں چین کا تذکرہ تو ملتا ہے کہ چین تک کاروبار کیا جاتا تھا عرب سے، جس پہ ہمیں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے ریشم کے جو کیڑے ہیں وہ سلک سے اس زمانے میں، آج کی لینگویج میں آپ کہیں تو امپورٹ کرائے کہ عرب میں ریشم کے کپڑے کا کام شروع ہو۔ تو یہ سارے علوم جو ہیں وہ مکتب اہل بیت سے ہیں۔ تو ہندوستان بھی اس وقت ایک وجود رکھتا تھا اور یہاں بھی ایک قوم آباد تھی۔ تو یہاں جو اسلام پھیلا ہے اس میں آپ زیادہ وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ سادات کا بڑی تعداد میں یہاں مائیگریٹ کر جانا، یا اہل ہند کا امام حسین کی قربانی سے متاثر ہونا؟ زیادہ بڑا عمل آپ اس میں کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں کہ یہاں پر رہنے والے لوگ جو یہاں پر آباد تھے ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ہندو مذہب کی تھی، اور جب ہم ہندو مذہب دیکھتے ہیں تو ہندو مذہب جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں طبقاتی سسٹم پایا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے طبقات اس ہندو نظام میں پائے جاتے ہیں۔ جو سب سے اوپر کی کاسٹ ہے، جو ان کی روحانی پیشوا ہیں، جو ان کو آگے بڑھانے والے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے برہمن، جو سب سے اعلیٰ ان کے ہاں کاسٹ سمجھی جاتی ہے۔ یہ برہمن اس خطے کے اندر آباد تھے۔ ان کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے مصیبت کے ایام میں ایک خاص اہتمام کرتے ہیں، یعنی ہندو مذہب جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سیاہ لباس نہیں پہنتی، لیکن یہ برہمن جو ہیں یہ ایام عاشورہ میں ان کی خواتین بھی جو ہے وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ ہندوستان جائیں تو خاص طور پہ بنارس میں کہ جو ان کا ایک مذہبی مرکز ہے، وہاں پر ایک بارگاہ ہے درگاہ فاطمیین کے نام سے، اس کے باہر جو ہے یہ سب جمع ہوتے ہیں عاشور کے دن اور وہاں پر عزاداری کرتے ہیں اور مخصوص انداز میں۔ یہ جو برہمن ہیں ان کی تاریخ ہے اپنی، ان کی تاریخ کے اندر ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں جو خود انہوں نے نقل کی ہیں، اور مختلف مسلم مصنفوں نے بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔
مثلا انتظار حسین صاحب ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے انگلش کے اندر، برہمن ان کربلا، یعنی کربلا کے اندر بھی برہمن موجود تھا، یعنی اس زمانے میں برہمن موجود تھا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں برہمن کے بارے میں تو ہمیں اپنی کتب تاریخی کے اندر اتنا زیادہ برہمن کے بارے میں نہیں ملتا، لیکن خود برہمن کے برہمنوں میں ایک گروہ ہے جس کو کہا جاتا ہے حسینی برہمن۔ وہ حسینی برہمن جو ہے وہ اپنی جب تاریخ لکھتے ہیں یا اپنا جب تعارف کراتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس راہب دت کی اولاد ہیں کہ جس کے 7 بیٹے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر شہید۔ اب یہاں پر تاریخیں مختلف ہیں کہ یہ برہمن جو ہیں کربلا کیسے پہنچے، کیا مسئلہ تھا، کس طرح سے امام حسین سے ان کا رابطہ ہوا، کوئی ان کا آپس میں تعلق تھا، آیا امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا، کوئی مدد مانگی تھی، کیا تھا۔ اب یہ یہاں پر مختلف قسم کے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو انہی کی جو تاریخ ہے اس کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ جو سب سے جو مین کردار جو ان کی تاریخ میں دکھائی دیتا ہے وہ ہے برہمن دت کے نام سے ایک شخص۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ برہمن تھا اور اس کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے پہنچا، وہاں تک کیسے پہنچا، تو یہاں اس کے بارے میں 2 نظریات ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے وہ ہندوستان سے کسی تجارت کی غرض سے گزرے تھے تو وہاں پہنچے۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عرب میں یعنی وہیں مدینے کے اندر ہی مقیم تھے، ہندو قبیلہ، ایک برہمن قبیلہ وہیں پر موجود تھا اور وہ جانتا تھا یہ فرزند رسول ہیں، لہٰذا اس کے جب اولاد نہیں تھی تو وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ اوتار ہیں، فرزند نبی ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک ایک خاص مقام ہے، مرتبہ ہے، رسول کے فرزند ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اس نے گریہ کرنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، کہا آپ پروردگار سے دعا کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد کہا کہ پروردگار تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا۔ اب یہ برہمن لکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص موجود تھا، جب اس نے یہ جملہ سنا تو اس نے امام حسین سے خطاب کیا، کہا کہ آپ کیسے قضاء الہی کے اندر دخالت کرتے ہیں، اگر اس کو کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں پروردگار آپ کو ایک بیٹا دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگار تجھے 2 بیٹے دے گا۔ اس نے پھر اعتراض کیا، امام نے کہا 3 بیٹے دے گا۔ یہ بات پہنچی 7 بیٹوں تک۔ تو یہ برہمن لکھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کو برہمن دت کو 7 بیٹے عطا کیے، اور یہ وہ 7 بیٹے تھے کہ جو بعد میں کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ ایک یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حسینی برہمن، ان کو بعد میں حسینی برہمن کہا گیا، کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں بھی وہ لوگ اپنی ایک خاص تاریخ رکھتے ہیں کہ ان کو حسینی کیوں کہا گیا، کیونکہ برہمن اب اس وقت جو ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حسینی برہمن اور ایک خالی برہمن۔ تو اب یہاں پر تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ اصل میں یہ جو برہمن ہیں یہ امام حسین علیہ السلام سے جو ان کا تعلق تھا وہ کہاں سے جڑتا ہے۔ تو تاریخ کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو یزگرد سوم تھا، جو بادشاہ تھا فارس کا، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک تھی شہر بانو جو امام حسین علیہ السلام کے عقد میں آئی، دوسری ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا مہر بانو جو ہندوستان کے ایک بادشاہ کے بیٹے سے جن کا عقد ہوا، چندرگپت موریہ کا نام جی چندر گپن، اور جو تیسری بیٹی تھی وہ جناب محمد ابن ابی بکر سے ان کی ازدواج ہوئی تھی۔ جی تو اب یہ جو اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ برہمن لکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ قافلہ کربلا میں پہنچا، کیونکہ ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہندوستان کے اس بادشاہ کو کہ ایسے ایسے شخص ہے، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو اس نے وہاں سے ایک
لشکر جو ہے وہ روانہ کیا، یہ ان کی تاریخ کے اندر ملتا ہے، اس نے لشکر روانہ کیا. اب وہ لشکر کب پہنچا اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن ربط یہاں سے مل گیا کہ جناب ہندوستان سے جو تعلق تھا وہ ان کی بتائی ہوئی تاریخ سے وہ یہاں سے ملتا ہے کہ ایک ہی باپ کی دو بیٹیاں ہیں، ایک مدینے میں ہے، دوسری ہند میں ہے. تو یہ اس اعتبار سے جو ان کا ربط ملتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے قافلہ گیا ہے جو کربلا میں امام حسین تک نہیں پہنچ سکا، بعد میں پہنچا اور وہ مختار ثقفی کے لشکر میں شامل ہوا، اور اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ بچے، اور پھر واپس وہاں سے آ گئے. جی ہاں، اسی میں کہا جاتا ہے کہ یہ برہمن دت جو ہے یہ بھی انہی میں تھے. اور البتہ ان کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ کربلا میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام کی جوار میں ان کے 7 بیٹے شہید ہوئے. یہ اسیر ہو گئے. جب یہ اسارت کے بعد ان کو آزاد کیا تو یہ اہل بیت سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میں برہمن ہوں، تو وہاں پر ان کو یہ لقب دیا گیا کہ تم برہمن نہیں، تم حسینی برہمن ہو. اور پھر یہ وہاں سے افغانستان کے راستے سے ہوتے ہوئے یہاں پاکستان، یعنی آج کا موجودہ پاکستان، سیالکوٹ یا سندھ یا لاہور، ان علاقوں میں آئے اور یہاں آباد ہوئے. بنارس میں اور مختلف جگہوں پر یہ لوگ آباد ہوئے، اور یہ سلسلہ ان کی نسل کا. اس بات کو ایک اور جملے سے تقویت ملتی ہے اس ربط کو جو آپ بیان کر رہے ہیں، کہ ہمیں اکثر مقتل کا یہ جملہ سنایا جاتا ہے کہ جب گفتگو رہی امام حسین کی لشکر یزید کے ساتھ، تو اس میں امام حسین کا یہ جملہ بھی ہمیں سنایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے کسی اور علاقے میں جانے دو، جس میں انہوں نے ہندوستان کا بھی ذکر کہیں ملتا ہے. بعض افراد جو ہیں وہ اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن ہماری موجودہ مستند تواریخ کے اندر یہ جملہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ چیزیں جو ہیں جو ابھی تک ہماری گفتگو، یہ ان کی برہمنوں کی تاریخ کے اندر جو خود وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ اس چیز پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے نبی کے فرزند کی مدد کے لیے ہم یہاں سے گئے تھے، اور آج بھی وہ جو ہے اسی فرزند رسول کی یاد میں عزاداری مناتے ہیں. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج تک دل انسانیت دھڑکتا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ارون. غم حسین میں آنسو پھر اس کے بعد ارون. خرید لو کہ یہ سودا بہت ہی سستا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں. مباہلے کی یہ صورت بتا رہی ہے ہمیں جو پنجے تل کے مقابل آئے جھوٹا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. اور الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے. الہی خیر کسی کی نظر نہ لگ جائے. ضعیف باپ کا کڑیل جوان بیٹا ہے. حسین سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے. اور
خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالموں، خدا را اس کو تماچے نہ مار اے ظالموں، یہ بچی غم کی ستائی ہوئی سکینہ ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے حسین، سب تیری قربانیوں کا صدقہ ہے۔